نماز تہجد کا وقت بعد نماز عشاء سے فجر تک رہتا ہے، یعنی قبل از فجر تک۔ فجر سے پہلے، عشاء کے بعد جب چاہے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کے وقت ہی تہجد پڑھنا چاہیے ورنہ نہیں چاہیے۔ یہ خیال اور یہ سمجھ بالکل غلط ہے۔ ہاں، البتہ سحری کے وقت تہجد کی نماز پڑھنا افضل ہے اور احسن طریقہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اگر نہیں سوئیں گے تو تہجد نہیں ہوگی۔ یہ بھی خام اور غلط خیال ہے۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو وہ وضو کرے اور 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے یا جتنے چاہے رکعت نماز پڑھیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی تہجد کے بعد سونا نہیں چاہیے ورنہ تہجد نہیں ہوگی۔ یہ بھی غلط خیال ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد اگر کسی کو سونا ہے تو وہ سو سکتے ہیں، سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تہجد کا وقت آپ نے سمجھ لیا کہ تہجد کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک، فجر سے پہلے تک تہجد کا نماز کا وقت باقی رہتا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کے وقت کے لیے اور نماز کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لے۔ اور اب یہاں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے اور ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، تو اس کا فقہاء اکرام نے قاعدہ بتایا ہے کہ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہم چاہیں گے اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اب جس کو چاہے جیسے سہولت میسر ہو تو 2 رکعت نماز تہجد پڑھے، یا پھر زیادہ سے زیادہ 8 پڑھے، یا جتنا من چاہے 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو لوگوں سے کچھ وعظ و نصیحت کرنے لگے، تو اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے لوگوں، تم لوگ جب سارے لوگ سو جائیں تو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور فرمایا اے میرے صحابہ، رات کی نماز کثرت سے پڑھا کرو، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے رات کی نماز پڑھنا۔ تو اس لیے نماز تہجد کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اور ایک بات آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ تہجد کے بغیر کوئی انسان اللہ کا ولی اور اللہ کا نیک اور مقرب بندہ نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو نیک بندہ بننا ہے، اللہ کی ولایت نصیب کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں۔ اور تہجد کے لیے جب بھی نیند بیدار ہو جائے، اگر فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتا، تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا، تو رات کو جب بھی بیدار ہو جائے تو وضو کریں، 2 رکعت یا جتنی رکعت چاہے نماز پڑھ لیں اور پھر سو جائے۔ اس طرح آسانی کے ساتھ ہم کو تہجد مل جائے گی۔ جو شخص رات کو سو جائے اور اس کے بعد اس کی نیند کسی رات کے پہر میں کسی حصے میں بیدار ہو جائے، تو اس وقت اٹھ کر صرف اتنا دعا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بستر میں سو ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھے نیک انسان بنا دیجئے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا، تو چونکہ یہ وقت اللہ کے اولیاء کا وقت ہے کہ جب ساری امت سوتی ہے تو وہ اولیاء اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر ہماری بھی نیند بیدار ہو جائے اور رات کی کسی پہر میں ہاتھ اٹھا کر ہم سوئے اپنے بستر میں اللہ سے کچھ مانگ لیں گے، تو امید ہے کہ کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں گے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے، اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ Oh